السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ، وہ یہ کہ خیر اور بھلائی دین کی اتباع ہی میں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور بہتر سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر وہ شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ خیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھلائی نہیں ہو سکتی ہے، گرچہ ہماری نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کو 13.5 کے بجائے 14.5 گھنٹہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں احتیاط کے نام پر، تو یہ چیز گرچہ نیت ہماری درست ہے کہ روزہ مکمل ہو جائے، روزہ خراب نہ ہونے پائے، لیکن چونکہ یہ شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی، اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ سحری نہ بھی کریں تو بھی چل جائے گا، سحری نہ بھی کریں تو بھی چل جائے گا۔ یہ رمضان کے حوالے سے باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم شریعت کے حکم کو نہ دیکھ کر کے اپنے من کی بات مان کر کے اپنی سوچ کے اعتبار سے بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے، سحری کے اندر برکت ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم کو سحری نہیں کرنا ہے، ہم رات میں جو کھانا کھائے ہیں اسی سے دوسرے دن افطار تک چلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر برکت چاہیے تو ہم کو سحری کرنا ہے، یہی حکم ہے، بغیر سحری کے ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی چھوٹ گیا تو الگ مسئلہ ہے۔ یہاں سے ایک بات ہی ملتی ہے کہ کتنا بھی اچھا ہم سوچے ہوں، اگر شریعت کے مطابق ہیں تو وہ درست ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہو سکتا، بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکروا بالافطار واخروا فی السحور، کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی سحری کا جو آخری وقت ہے اس آخری وقت میں ہمیں سحری کرنا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اسی سماج کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو احتیاط کے نام پر سحری کو تھوڑا پہلے بند کر دیتا ہے اور افطار کو تھوڑی سی تاخیر میں کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے 1-2 منٹ کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سحری کو آخری وقت تک لائیے اور جو ہے افطار کو جلدی کیجیے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً کرنا چاہیے۔ احتیاط کے نام پر رکنا یہ خیر نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پر ہوں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کر رہے ہوں گے۔ مراد وقت ہوتے ہی افطار کرنے والے ہوں گے، احتیاط نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اگر شریعت کے حکم کے مطابق ہیں تو اس میں خیر و بھلائی، اور اگر شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو چاہے جتنی اچھی سوچ ہو اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہو سکتی ہے، خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہر معاملے میں ہم دیکھیں، عبادت کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، ہر جگہ اللہ کے حکم کے تابع رہیے، یہ خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ آپ کتنا بھی اچھا سوچتے ہو اور دین کے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہو، ثواب کی نیت سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ بدعت بن جاتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے، وکل غلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے صحیح غلط کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ شریعت کے احکام کے اعتبار سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ الہ العالمین ہمیں شریعت کے تابع ہو کر کے زندگی بسر کرنے والا بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔